دنیا میں گرا نہیں ہے کوئی جائیداد کہ ظاہر کا خبارہ ایک پاسے ظاہر کا خبارہ ایک پاسے عاشق کا پسارا ایک پاسے مسلمان کی نظر اسباب تے تھی مسبب تے ہوتی آپ مان لگے ہوئے ساڑھے کو 8 12 سن 2 گھوڑے سن 313 بندے سن اگے حالات لشکر سے اس لمحے پاک رکھتا تھا بابا یہ تصویر سنبھال لو مسجد کے اندر میں یہ کہا استاد صاحب فرماتے تھے آگے سے سیکولرزم کا سلام آئے تو علامہ خاتم حسین اس کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے جس کے آخری اشعار امیر المجاہدین بار بار پڑھ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میں بندہ ناچیز اتنے علماء کی موجودگی میں پہلی دفعہ مخلوط کرنے لگا ہوں جب وہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں اور سارے علماء میرے سر کا تاج مفتی صاحب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں مجھے صرف ایک وجہ سے کھڑا کیا گیا ہے کہ میری نسبت حضور امیر المجاہدین اور میں تو انہی کے سنے ہوئے علماء کے سنے وہی سبق کو درانے آیا ہوں آپ کے پاس اور کوئی بات زیادہ نہیں کرنی اور آگے بھی وقت کافی سارا میں آپ کا دیر کر چکا ہوں جو آپ کے معمول کے مطابق پروگرام ہوتا ہے اور اس کے لیے میں نہایت معذرت خواہ ہوں جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا میں وقت پر نکلا لیکن ساتھیوں نے رستے میں استقبال کوئی دائیں بائیں بس پھر ہم جن کے قابل میں آ جائیں وہ ہر کوئی اپنی مرضی سے چلاتا ہے تو بات مختصر یہ ہے کہ خواجہ غلام فرید نے کہا کہ ظاہر کا خبارہ ایک پاسے ظاہر کا خبارہ ایک پاسے عاشق کا پسارا ایک پاسے بات عاشقوں کی ہے اور مفتی صاحب نے فرمایا تو بات عشق کی ہے تو علامہ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ ہے نا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اس سے حیات موت ہے اس کا حرام اگر امیر المجاہدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور عشق کی باتیں نہ ہوتی تو آپ آج پھر اس جذبے سے کیوں نعرے لگا رہے ہیں وہ عشق دے کر گئے ہیں جس نے جیسے جیسے وقت گزرنا ہے تیز ہونا ہے کم نہیں ہونا ہے اور آپ کے دیکھیں کہ حضور کی جانے کے بعد 1400 سال بعد امت کا عشق بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا وہ یہ تصویر سنبھال لو مسجد کے اندر میں یہ کہا استاد صاحب فرماتے تھے دل میں ہو تصویر یار ذرا گردن جھکائی ہوتے ہیں علامہ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اس سے حیات موت ہے اس کا حرام تم تو صبح سے ہے گرچہ زمانے کی رو گرچہ زمانہ سیکولرزم کی باتیں کر رہا تھا کہہ رہا تھا آپ کون کھڑا ہوگا ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے علامہ اقبال کہتا ہے گرچہ زمانے کی رو ہے تم تو سبق سے عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے کام
سیکولرزم کا سلاب آئے تو علامہ خالد حسین رضوی کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے. آگے ختم نبوت کی صورت بن کے آئے تو آگے کھڑا ہو جاتا ہے. گولیوں کی بچھاڑ کی تو آگے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم سے کرا. عشق خود ایک سیر ہے, عشق خود ایک سیر ہے, وہ سیر کو لیتا ہے. اور علامہ اقبال کی وہ غزل جس کے آخری اشعار امیر المجاہدین بار بار پڑھ رہے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس کا آغاز ہے کہ یہ کون غزل خواں ہے, یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز, یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز, اندیشہ دانا کو کیا جس نے جنون آمیز. اے حلقہ درویشاں, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا, اے جس کے گریبان میں ہنگامہ مستعفی, جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن, جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. باتیں کرنے میں نعرہ پہ کھول کے لگائیں گے اور بڑے جناب سینہ کھول کے لگائیں گے. یہ نعرے انشاءاللہ قیامت تک لگتے رہیں گے. ظالم کا ظلم کو نہیں روک سکتا, کسی جابر کا جلل اس کو نہیں روک سکتا, کیونکہ ان نعروں کی بنیاد پہ فیض آباد کے شہیدوں کا خون ہے. ان نعروں کی بنیاد پہ ناموس رسالت کے شہیدوں کا خون ہے. اس نعرے کی بنیاد میں ممتاز حسین قادری کا خون ہے اور بڑا غیرت مند خون ہے. اور اس نعرے کی بنیاد میں علامہ امیر المجاہدین خالد حسین رضوی کی روح ہے, بڑی غیرت مند روح ہے. یہ نہیں رک سکے گا انشاءاللہ. وہ میں نے کہا تھا اس دن بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موٹے موٹے کاکے کاکے, میں کہا نا کاکے نہیں, یہ باب رضوی دیش کے پڑھاکے ہیں, یہ ان سارے کے اوپر چل رہا ہے. یہ کاکے نہیں ہیں. میں نے دیر آنے سے آپ کو ایک بات سنانی تھی کہ حضرت امیر المجاہدین سے کوئی آ کے کہتا نا حضرت میں نے آپ کو بڑے فون کیا آپ نے اٹھائے نہیں, تو آپ فرماتے اچھا, آپ فرماتے میری گل سن, جڑے میں نہیں چکے انہوں دی معذرت, جڑے اگوں میں چکا انہوں دی معذرت, تے جڑا میں آج لیٹ آیا ان دی معذرت, جڑا اگوں لیٹ آیا ان دی معذرت. اور سارے کائے سامنے کرے اس طرح کے دس کے گئے اور انہوں دی ہر ایک ادا بڑی خوبصورت, بڑی دلیل ادا. میں 2 سالہ ذہنی مسئلہ پھنسے ہوا لے کے گیا حضرت کو. میں کہا حضرت میرا دل ایک گل سے اڑے ہوا کہ جناب جدوں تک مال و اسباب نہیں ہوں گے, جدوں تک جناب پیسے نہیں ہوں گے, بڑی بڑی گڑیاں تے بڑے بڑے ڈیرے نہیں ہوں گے, ادوں تک اسی پاکستان کے اندر اس نظام مصطفیٰ نہیں لے آ سکتے. جو تک بڑے بڑے لوگ نہیں آتے نامی گرامی اور فلانے, کہ آپ نے فرمایا نہیں یہ گل نہیں. آپ نے فرمایا جھنڈے جدوں اسی حیدرآباد گئے ساڑھے کو کچھ ایسی, جدوں اسی واپس آئے ساڑھے کو کچھ ہے, آج بڑے اسی بیٹھے ساڑھے کو کچھ ہے. میں کہا جی نہیں, فرمان لگے جدوں یہ نہیں ہے نا تاں نہیں ٹور دے پایا, جدوں آ گیا تو پیچھے گیا تھا. آپ نے فرمایا اسی طرح دامن خالی نہ سی تو بڑی چاس والی گل سی, یہ آگے کوئی تو پیچھے ہی جانا نہ کہ کوٹھیاں کار بنگلے بچاؤ. آپ نے فرمایا کہ اگے چل رہا تھا تینوں میں ایک بات کی روایت سنانا تے اس پہ عمل کر. میں کہ جناب سناؤ. آپ نے فرمایا اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں قاصر حاجات, اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں قاصر حاجات, جو فقر سے میسر ہے توانگری سے نہیں. اگر جمع ہو میری قوم کے قصور و غیور, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. آپ نے مطلب خالد علی فرمان لگے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے دری سے نہیں. آپ فرمان لگے ہوئے ساڑھے کو 8 12 سن, 2 گھوڑے سن, 313 بندے سن, اگے حالات لشکر سے اسی لمحے پا کے رکھتا تھا. یہ اسباب جڑا ہوتا تو میرا رب پہلے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب مہیا کیا. اس کا مطلب ہے کہ اسباب دے نال گل نہیں. آخری پھر آپ کی گل سنائی, ساری گلاں سنان لگے. آپ نے فرمایا اسپین جب اسی بڑے تو طارق بن زیاد نے اپنے اسباب خود جلا دیتے سن. نہ اسلام کا اسباب نہ تعلق کوئی نہیں. مسلمان کی نظر اسباب تے نہیں مسبب تے ہوتی. اور آپ نے فرمایا جدوں دی اسی کلو نظر پھیری رب نے بھی ساڑھے تے نظر پھیر لئی. پھر آپ نے آخری شعر پڑھیا وہ میری زندگی کا حاصل ہے, خود پڑھ کے انہوں سمجھایا. آپ نے فرمایا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا
اقبال کہتا اگر جہاں میں میرا بہت آشکارا ہوا قلندری سے ہوا سکندری سے نہیں. بڑے بڑے پیاسے لگ آئے, بڑے بڑے جناب امیر کبیر, ایک بابا قلندر پوری دنیا میں دلا نہیں ہے. کوئی جائیداد سن, کوئی پیسے سن, کوئی مال و اسباب سی, کوئی بڑے خاندان سن, کوئی بڑے روڑے سن, نہیں, حضور دی محبت دل میں سی. پھر جدر روک کیتا اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی اس یقین نال. حضرت بلال فرما گیا سن کہ ارا برا تمت کرا کرائی کری منت درا. حضرت حسان نے اس کا ترجمہ بیچ کیتا کہ زل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جو بڑی بڑی گلاں ہونی ہے نا کہ ایک بابا میر شیر پہ بیٹھا ہوئے تے لوگ کہنا وزیر دستی پہ بڑے بڑے جنہوں نے پیچھے اپنیاں ویکھن والیاں قوتاں, غیر ویکھن والیاں قوتاں, نظر آنے والیاں قوتاں, بغیر نظر آنے والیاں قوتاں ساریاں موجود سن. وہ استعفے نہیں لے سکے. ایک میر شیر کے بابا حضور کا نام لانے استعفا لا کبے ہاتھ سے کاٹا جائے. اور جب لوگ کہیں گے کہ جناب جب لوگ کہیں گے کہ جناب ناموس سے رسالت میں چلنا بڑا اوکھا کام ہے جی, کون جا کے جیلن, وہ تو بابا بڑے خاندان میں 87 افراد جیلن بھیٹ کے آگے گا ہے. ایک کوئی گانے حضور نے ناتے ساری حقیقت کے جان کی قربان, مال کی قربان, خاندان کی قربان.